حضور کچھ لوگوں کو چیخنے کی عادت ہوتی ہے، بازار میں، گھر میں، محلے میں، علاقے میں چیختے رہتے ہیں، یعنی بلانے کا جو انداز ہوگا وہ بھی بالکل چیخ و پکار کے ساتھ ہوتا ہے، گھر میں بھی چیختے رہتے ہیں. تو یہ جو عادت ہوتی ہے چیخنے کی یا بلانے کا ایک انداز ایسا ہوتا ہے، اور کچھ اوے ابے اور بازاری لے جا. ہاں بالکل. یہ جو عادت ہوتی ہے، یہ بعض اوقات یہ عادت ان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن سے آدمی توقع نہیں کرتا کہ یار اس سے بھی یہ ہوگا. تو یہ عادت کے بارے میں فرمائے اور اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ آپ وہ مرض بتا رہے ہیں جو 99.9 جس میں مبتلا ہوں گے. یعنی بھلے جتنا بھی اپنے کو لگتا ہے کہ وہ ہو، سبحان اللہ، دیکھ کر آدمی مطلب بس، اور جب مطلب کچھ اور قرب ملے گا نا تو بھگتے بنے گی. یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں. تو گھروں کے ماحول، دوستانہ ماحول، فریش شپ جو ہے نا، بے تکلفی، اس میں یا پھر کبھی غصہ آ گیا یا کوئی ناپسندیدہ امر پیش آیا تو بس تو پھر کچھ سوچ ہی نہیں پڑتا آدمی کو. وہ کیا مطلب لینے کا انداز اس کا ہو جاتا ہے، اپنے فائدے کی بھی پرواہ نہیں کرتا. جیسے ماضی کی یادیں میں وہ آپ کے ساتھ جو تھے پچھلے دنوں، گزشتہ جمعے کو شاید وہ حادثے کا واقعہ بتایا. اکبر حسین بھائی تھے اور وہ سید عابد شاہ صاحب بھی تھے. وہ کسی کا اسکوٹر کو کسی نے پیچھے سے مار دیا. اب وہ بیچارے کا جو ٹوپ پہنا تھا شاید وہ بھی ہیلمٹ بھی گر گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا. ہیلمٹ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، گر گیا، تو صحیح باندھا نہیں ہوگا. تو اچھا، اور مزید اس کو چوٹ بھی آئی بیچارہ، جو تو مطلب یہ لنگڑا کے وہ چلنے لگا. تو پھر وہ بہت مطلب اس میں اس غصے میں تھا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا. اس میں کسی نے ہمدردی میں اس کو ہیلمٹ اس کا دیا، وہ ٹوٹا پھوٹا اٹھا گیا تو لیا، دے مارا زمین پہ، دے مارا غصے میں آ کر. اچھا، پھر کوئی اگر ہمدردی کرنے آتا تو اس کو بھی وہ لفٹ نہیں کرتا تھا، بہت جذبات میں تھا. اور بھی کوئی ایک دو چیزیں اس کو کسی نے اٹھا کر دی تو اس کو بھی مارا زمین پر. تو اس پر پھر ایک آدمی سے رہا نہیں گیا. اس نے بولا یار ان لوگوں نے تھوڑی تم کو مارا یار، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اور تم یار مطلب قابو ہی نہیں آ رہے اس جذبات میں. تو تمہاری مدد کون کرے؟ تو مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. 12 لوگ سب بھاگ گئے، کسی نے مدد نہیں کی. لنگڑا تھا، چل پڑا، اسکوٹر بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. تو اب یہ بھی ایک غصے کا ایک ہے نظارہ. ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے. ظاہر ہے اب ہو گیا، ٹھیک ہے، غصہ آ رہا ہے، جس نے ٹکر ماری لگی، اب وہ خالی اپنی چیزوں پر غصہ اتارنا، اور جو بیچارے ہمدردی کرتے ان پر بھی غصے ہو جانا، تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے میں اس کے سامنے جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے نا، جس پر ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہوتی ہے، جس پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، چائے وغیرہ اس پر رکھتے ہیں، جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے، اس کو غصہ آیا تو غصے میں آ کر سینٹر ٹیبل پہ مارا اور شیشہ بھی توڑ دیا، اور جو اس کا ہوا وہ ہوا، یہ مطلب مجھے پتا ہے. تو یہ ایسا غصہ، ہاسپٹل جانا پڑا زخمی ہو کر. کیا اب وہ جو یعنی کبھی کوئی کدھر ہاتھ مار دے گا، کبھی غصہ آئے گا نا تو اچھا، میں اس ایک کو جانتا ہوں جس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے گھر کا جو دروازہ لکڑی کا، اس کو اتنا زور سے مارا، ہاتھ بھی زخمی ہوا، دروازہ بھی زخم ہو گیا یوں سمجھے آپ. تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے بعضوں کے ساتھ. وہ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، چیزوں کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور یہ تو غصے کی کیفیت ہے کہ میں یہی بھی چاہوں گا کہ غصے کو بھی کیسے آپ اس ٹائم پر بندہ قابو کرے. اور یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر، یا بازار میں بیٹھ کر، یا اپنی دکان میں بیٹھ کر اپنے ملازم کو بلانا ہے، تو جو بلانے کا جو انداز ہوتا ہے یا پکارنے کا جو انداز ہوتا ہے، یہ ایسا بازاری ٹائپ کا ہوتا ہے کہ کوئی مہذب آدمی یہ کرتا ہو نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو ہم آئیں تربیت لینے کے لیے، تو اب ایسا ہو جائے نا مدینہ.
یعنی اس کے تو زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی جب ٹوکن کا اعلان ہوگا نا، پچھلے دنوں بھی ٹرین آئی تھی نا ٹوکن کی، اور اسلامی بھائی کی تو جو اللہ گلہ انہوں نے کیا تھا نا ٹوکن کے لیے، اطلاعات ہیں مجھے، یہ دوڑتے اللہ بول دیتے بیچارے یار، یہ جو خاص کر یہ پنجاب سے آتے ہیں نا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، لیکن پنجاب تو اولیاء کرام کا دیش ہے یار، تو مطلب یا کرنے والے بھی یہ کہ ان کو یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ایسا دروڑا پڑھتے ہیں کہ اس خدا کی پناہ کم رہ نہ جائے گی۔ تو یہ کہ ڈسپلن جو ہے نا، یہ ہمیں نماز ڈسپلن کا بھی درس دیتی ہے، کیسا ہم اطمینان سے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب آج تو 2 ٹرینیں آئی ہیں، یہ بھی اتفاق سے پنجاب ہی کی ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں پڑتی، کچھ اور۔ تو اب یہ کہ میلاد حال میں یا جہاں بھی آنا جانا ہوگا نا بعد میں، خصوصی میں تو باغم باغ نہیں کرنی ہے، اطمینان سے جو ایک سیکورٹی نظام ہے اس کو بھی مطلب ہے کہ تشویش میں داخل نہیں ڈالنا، کہ اللہ نہ کرے کوئی اور اپنا فائدہ اٹھا لے غلط، تو اطمینان سے وہ جانے تو نہیں دیتے اس طرح، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا ٹینشن کریٹ نہیں کرنا ہے، اطمینان سے جو بھی کارروائی ہے اس کو مطلب کرنا ہے۔ تو یہ اصل وہ 99.9 اس میں مبتلا ہیں، یہ اڑا اڑی، شور شراپا، بدتمیزی، اڑے ہوئے دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ تقریباً کی لینگویج یہ ہے، گھر گھر کی یہ لینگویج ہے، تو تکار۔ تو اب اس پر قابو کیسے پیا جائے؟ میں تو کئی بار آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یار ہم سب کچھ امامہ بنوا دیا، داڑھی رکھوا دی، زلفیں رکھوا دی، اور ہم ان کے اخلاق درست نہیں کر پائے، اخلاقی تربیت نہیں کر پائے ہم، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے یار، یہ تو ہو ہی نہیں پا رہا۔ اللہ کو ایسا کرم کر دے کہ ہم ٹھنڈے ہو جائیں، ہمارے اندر اخلاق ایسے ہو جائے کہ ہمیں دیکھ کر یار مطلب کوئی بولے کہ یار یہ ہے دعوت اسلامی والا، اور دیکھ کر بول بھی دیتے ہیں تو چکھ کر پھر واپس لے لیتے ہیں، اپنا رجوع کر لیتے ہیں۔ چکھ کر میں جب ہم سے واسطہ پڑتا ہے نا تو یار رونگ نمبر لگاتا ہے، تو یار تو بڑا بدتمیز ہے، اس سے تو یار میں بہتر ہوں۔ یعنی بہت یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ کہ آپ چیخ پکار نہیں کرتے تھے۔ اچھا، گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کوئی الفاظ گننا چاہے تو گن لے۔ آپ کی مجلس میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں، یا مل کے جیسے بیٹھے، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا، طنز طعنے تنقیدی بیجا جو ہمارے یہاں ماحول اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق احترام ملتا تھا۔ خود فرمان بھی ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، منزل منصب اس کی حیثیت کے مطابق، جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں سفر پہ تھیں اور کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، کوئی نکلا تو اس کو روٹی دے دی، اور کوئی اور جب گزرا تو اس کو بٹھایا گیا، اہتمام کے ساتھ اس کو کھانا پیش کیا گیا، روٹی پیش کی گئی۔ تو یہ فرق پہ شاید سوال ہوا کہ یہ کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ ایک اس طرح کا آدمی تھا کہ اس کا یہی کافی تھا، اس کو یہ دینا، اور یہ تھوڑا بڑا آدمی تھا تو اس لیے اس کو پروٹوکول اس طرح نے احترام کے، انذر الناس منازلہم، یہ انہوں نے روایت کوٹ کی۔ تو جیسے اپنے رکن شورا آتا ہے تو اس کا ایک احترام ہوتا ہے نا، کوئی عالم دین آتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، کوئی آدمی یوں سیٹ ہو جاتا ہے، ایک فطری امر ہے، اور عام مبلغ آئے گا تو اتنا نہیں ہوگا، عام اسلام آئے گا تو اتنا نہیں ہوگا، تو ایک فطری نظام بھی اسی طرح کا ہے کہ لوگ کرتے ہیں ایسا، لیکن جب گھومتی ہے نا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے، یا پھر بس بے تکلفی میں بہت انداز ہمارا بعض اوقات رف ہوتا ہے اور دیکھنے والا مطلب ہم سے بدزن ہو۔ میں ایک بار کسی محفل میں تھے دعوت اسلامی کا، شاید شروع دعوت اسلامی والے نہیں تھے وہ، لیکن تھے مذہبی لوگ تھے، داڑھیوں والے، اور یہ تو میں بھی اس میں گیا تھا،
میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکوں گا. خیر میں گیا تھا تو میں تو کسی سے ملنے گیا تھا, تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہماری فلاں جگہ کوئی دعوت کا اہتمام ہے. تو میں وہاں پہنچ گیا. تو میں مطلب یعنی کہ میرے پاس کچھ دیر کے بعد وہاں تو ہنسی مذاق جو بھی ہے وہ ایک ماحول تھا, زور زور سے باتیں ہو رہی تھی. تو میں بیٹھا ہوا تھا چپ چاپ, نہ کوئی مجھے جانے نہ میں ان کو جانوں, غالباً اس طرح کا ماحول ہوگا. تو ایک آدمی آیا میرے پاس, سلام کر کے بیٹھا میرے پاس اور بولا کہ یہ تو سب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے انداز پہ, آپ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا مولانا کو میں کمپنی دوں کر کے اس نے تعارف کروایا. تو کوئی مالدار آدمی تھا. باتوں سے ایسا لگا کہ میری تو کپڑا مارکیٹ میں دکان, کپڑا مارکیٹ میں غریب آدمی دکان نہیں لے سکتا. کراچی کی کپڑا مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اور اس طرح میرے ساتھ گفتگو کی اس نے. تو اس طرح مجھے تو سیکھنے کو ملا کہ یار میں چونکہ اکیلا ہوں تو میں اکیلا کس سے دیواروں سے بات کرنے سے رہا, ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے گل مل کر ان کے ساتھ لگا ہوتا. تو مجھے سنبھلنا ہے کہ ہم لوگ سفید چادر کی طرح ہم کو ہنستا دیکھ کر بھی آدمی نوٹ کرتا ہے یہ یار یہ زور زور سے کیا لگا رہا ہے یار. تو اس میں آپ بھی سمجھ جائیں, ہمارے داڑھی ہے, ایک تعداد ہے جس کے سروں پر امام آئے, ان میں ایک تعداد ہوگی جو عارضی طور پہ وہ امامہ باندھ کے آ جاتے ہیں ایسے مواقع پر, لیکن نہیں باندھتے, لیکن داڑھی رکھ لیتے ہیں. داڑھی ہوتی ہے, زلفیں بھی بازوں کی ہوتی ہے. تو یہ کہ ہم لوگ مذہبی ہمارا تشخص پہچان ہے نا. تو اب ایسی صورت میں ہم اگر یہ ہا 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 کر کے جا رہے ہوں گے نا, اور ریڑے ہوئے ادھر آبے کر کے اس طرح گفتگو کر رہے ہوں گے نا, تو لوگ اچھا بھلے وہ ہم سے زیادہ رف ہوں گے لیکن ہمارا تاثر اچھا نہیں لیں گے, ہم کو نوٹ کریں گے. تو اس لیے جس سے ہم دوسروں کے سامنے سیریس اور اچھا جس سے زیادہ لوگ ہوں تو انداز ہے نا, اسی طرح اندر بھی بہتر انداز ہونا چاہیے. اور یہ چیخ پکار جو کہ سنت بھی نہیں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب اور بد اخلاقیاں یہ بھی سنت نہیں, اڑے ہوئے ابے تبے, یہ لینگویج نہ ہمارے نبی کی نہ کسی نبی کی, نہ مطلب یہ کہ صحابہ کی نہ اولیاء کرام کی. یہ انداز تھوڑی لینگویج کا ہوتا ہے. آدمی بات ایسی کرے کہ سامنے والے کو یار پیار آ جائے, یار اس کے بعد آ کے روز بیٹھنا چاہیے یار. تو جب آؤ یار کوئی نہ کوئی سنت سیکھ کے جاتے ہیں اپنے, ایسا مسکرا کر محبت سے ملتے ہیں, ایسی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں, بزرگوں کے قصے سناتے ہیں, کرامتیں سناتے ہیں. تو یار آپ کے پاس کوئی آگے پیچھے بھٹکاوا بھی آئے گا تو اللہ کرے گا تو عاشقان اولیاء اور عاشقان غریب نواز میں اپنا نام لکھوا لے گا. ایسے تو ابھی میری باتیں سب سمجھ میں آتی ہوں گی, لیکن بس یہ اجتماع ختم ہو پھر مچھی مارکیٹ کو ہم بھول جائیں, ایسا ماحول بن جائے گا. شاید اللہ کرے کہ نہ بنے, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. تو آپ نے اتنی پیاری توجہ دلائی ہے, میں بھی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا, لیکن ایک کلین شیو مگر نماز پڑھتے تھے اور مذہبی ایک شخص کے پاس داڑھی والے وغیرہ کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا میں دیکھتا تھا, ہوتا تھا. لیکن ایک عرصہ کچھ وقت کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں نہ مسجد میں آتے تھے نہ وہاں اٹھنا بیٹھنا ان کا تھا. تو کبھی اسے بات ہوئی تو انہوں نے اس کی جو وجہ بتائی نا, وہ وجہ یہ بتائی کہ یار مجھے اتنا عرصہ ہوا میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں, لیکن کبھی کوئی دین کی بات نہیں سمجھ سکا, دین کی بات نہیں سن سکا, اور بس وہ ادھر ادھر کی. انہوں نے بہت کچھ تفصیلی بات کی. تو یار مطلب ہم آتے کچھ سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو یہ آپ نے ابھی بات کی نا, یہ عام آدمی اس کا بڑا اثر لیتا ہے کہ یار میں جس کے پاس بیٹھا ہوں وہاں مجھے ملا کیا. ہاں مطلب نماز کا نہیں بولا میرے کو کبھی, مطلب کوئی اچھی بات بتائی نہیں. اگر میں آپ کو کوئی سے ملے تو نماز کا تو بول ہی دیا کریں, یاد آئے نا آپ کو, نماز پڑھا کریں. نماز پڑھتا ہو تو پھر درود شریف کی کثرت کیا کریں, درود شریف پڑھا کریں. اس طرح کچھ نہ کچھ آپ نیکی کی دعوت جو آسان ترین ہے وہ کوشش کیا کریں دینے کی. تو اس سے بھی اگلا جو ہے نا آپ کی طرف کچھ نہ کچھ اس کو کھینچاؤ پیدا ہوگا. آپ خالی سیاست کی باتیں کریں گے
آج ادھر وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو ادھر اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے, ادھر حملہ کر دیا, ادھر پتھرا ہو گیا. اب یہ باتیں اگر ان کو سننی ہے تو نیٹ پر سب موجود ہے یار, اور سوشل میڈیا آپ سے زیادہ اس کو اچھی طرح بات تصویر سمجھا رہی ہے باتیں. آپ کچھ باتیں کریں جو جنت میں لے جانے والی ہو. آپس میں بھی اس طرح کی گفتگو سے بچنے میں عافیت ہے. اب سردی ہے تو سردیوں پر تبصرے ہو رہے ہوں گے, گرمی ہے تو گرمی کی خیر نہیں ہے, بارشیں ہیں تو اس کا بیڑا پار ہے. اتنی اس پر ہی مطلب سارے کلام ہمارے چل رہے ہوں گے. کوئی آخرت میں فائدہ دینے والی بات نہیں, فضول باتیں یا گناہ بری باتیں. تو فلاں وزیر آ گیا تو اب اس کے سارے مطلب ہے کہ وہ جو بھی کیفیات یا جس کو عوام قوائف بولتے ہیں, قوائف غلط لفظ ہے لیکن یہ کہ ہمارے یہاں میں کیفیات جو یہ بیان کی جا رہی ہیں, اور بہت مطلب ہے کہ تہمتیں, غیبتیں, بدگمانیاں. یار اگر اس کو ہم برا بھلا بولیں گے تو آئیے میں کرسی سے ہٹتا ہوں, آپ تشریف رکھیں, یہ تو بولنے سے رائس نہیں. نہ آپ کو کرسی ملتی ہے نہ کرسی لینی ہے, تو کاہے کو کسی کرسی والے کو خواہ مطلب الٹا سیدھا بولے جا رہے ہیں. اپنی آخرت کی خیر بنائیں, کہیں اللہ نہ کرے کہ ہماری آخرت کو یار کچھ ہو جائے. سب کے لیے دعائیں خیر کریں. جو بھی مسلمان ہے بس ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ بس سب کا بھلا کرے, سب کے بھلے میں ہمارا بھلا کرے. یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں, یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. تو مہربانی کر کے جو غیر مسلم بھی ہے بلا وجہ اس سے بھی لڑائی نہیں کرنی, اس سے بھی جھوٹ نہیں بولنا, اس کو بھی دھوکہ نہیں دینا. شریعت نے اس سے بھی ہم کو روکا ہے. ہمارا کردار ایسا ہو کہ غیر مسلم ہم سے متاثر ہو کر مسلمان نے اسلام کی طرف آئے, اسلام کی تعریف کر کے یار اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. یہ نہیں کہ ہماری یہ بدتمیزیاں بد اخلاقیاں دیکھ کر وہ مطلب پیچھے ہٹ جائے, اسلام کی طرف آنا بھی چاہے تو پیچھے ہٹ جائے. ساؤتھ افریقہ میں ایک مسجد ہے فیضان ابو عطار, امیر سنت کے والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے بنائی گئی. سوویٹو ایک مقام ہے, وہاں کی کارکردگی میں آپ کو بیان کروں کہ ایوریج کے حساب سے اگر میں بات کروں تو روزانہ کی ایوریج یہ کہ کم از کم 2 غیر مسلم وہاں پر مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ اس مقام پر. اور امیر سنت نے جو بھی ماشاءاللہ جو کلام کی بات کی, میں دیکھنے سننے والے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے درخواست کروں گا. امیر سنت کا ایک رسالہ ہے میٹھے بول, ایک تو ہے خاموش شہزادہ, خوبصورت رسالہ ہے ماشاءاللہ کہ بولنے کا ایک فن اس میں آتا ہے. اور ایک امیر سنت کا رسالہ میٹھے بول. کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ پھل لینے جاتے ہیں تو کس پھل کا انتخاب کرتے ہیں, تو کہا کہ میٹھے پھل کا. تو کہا جس طرح ایک پھل کی دکان پہ جا کر آپ میٹھا پھل پسند کرتے ہیں, اس طرح جب بولنے جائیں نا تو میٹھا بول پسند کریں. سبحان اللہ. حضرت شیخ افضل الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو بازاری گفتگو کرتے سنا تو ارشاد فرمایا, اے بھائی, اللہ پاک نے بندے کے کان و زبان بنائے تاکہ اچھا سنے اور اچھا بولے. قرآن کریم, حدیث پاک, اذان و امام سے تکبیر تحریمہ, اور جو تجھے نصیحت کرے اس کی نصیحت سنے. اور زبان و مکان اور زبان و کان کو ہنسی مذاق غیبت بہتان جھوٹ چغلی اور بیکار باتیں کرنے سننے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اے بھائی, اپنے کان و زبان کو بے مقصد استعمال کرنے سے پرہیز کر, یہ سراسر نقصان ہے. اور اگر زبان کی تیزی کی بنا پر کوئی گناہ بھری بات نکل جائے تو فوراً توبہ و استغفار کر. حوالہ السنن الکبریٰ, صفحہ نمبر 547. یہ پہلے کے دور میں بھی اس طرح کا اس کا مطلب ہوتا تھا, اور سمجھانے والوں کا بھی ایک حساب کتاب تھا, جسے ایک بزرگ نے سمجھایا ان کو. تو اللہ پاک ہم سب کو بااخلاق بنا دے, اس سے اخلاق بڑی نعمت ہے, اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے جو شاید سینکڑوں یا ہزاروں میں سے کسی کو ملتا ہوگا. باقی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ایک محاورہ ہے نا, اس طرح کا نظام بنا ہوا آج کل.
لیکن ہم ظاہر کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اچھی طرح مل رہا ہے یا اچھی طرح گفتگو کر رہا ہے تو یہ اندر سے ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، سکھانے کے لیے ہر ایک اپنے آپ پر غور کرے کہ میری کیا کیفیت ہے، اب یہ جتنا میں بچ جا رہا ہوں، میں جتنی اچھی گفتگو کر رہا ہوں، کیا میری امی کے ساتھ بھی میرا یہی رویہ ہے، میری باجی کے ساتھ، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ، میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی کیا یہ رویہ ہے، میرے ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی کیا یہی انداز ہے؟ یہ اپنے کو دیکھنا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو ہر ایک کے لیے دعوت فکر ہے، میں بھی اپنے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میرا کیا حال ہے، کیا رویہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔